آتی رہیں گی۔ امام حسین زندہ باد ہیں اور زندہ باد رہیں گے۔ یاد رکھو وہ لوگ تھے جو 2000 کی فوجوں کو یہ بہکا کر لائے تھے کہ ایک خارجی ہے، ایک باغی ہے جو بغاوت کر رہا ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کا نواسا امام حسین ہے۔ 9 محرم کی رات کربلا کے اندر 2 خیمے تھے۔ ایک خیمہ وہ تھا جس کے اندر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ یہ فوج جو یزیدی فوج ہے، جو جنگ پہ آمادہ ہے، یہ کل ہم سب کو قتل کر دے گی۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ لوگ جو بھی جانا چاہیں وہ چلا جائے۔ حتیٰ یہ ہے کہ امام حسین نے خیمے کا چراغ بجھا دیا، اور جب چراغ جلا تو ہر شخص وہیں بیٹھا تھا اور اپنے گردنوں پہ تلوار رکھ کے کہا کہ ہمیں بار بار قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا خیمہ وہ یزید کا تھا جہاں پہ حکم پوری رات ٹہل رہا تھا۔ اس کے باپ، بھائی، اس کے بیٹے اس سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اتنے بہادر ہو گئے، یہ پریشانی کیوں ہے کہ جو میں سن رہا ہوں کیا تم وہ نہیں سن رہے؟ کیا امام حسین کے خیموں سے اعلیٰ تاش کی آوازیں نہیں آ رہی؟ وہ نبی کا نواسا ہے۔ میں ایک پل کو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ پا رہا ہوں۔ اگر میں یزید کے ساتھ گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤں گا، اور اگر امام حسین کے ساتھ گیا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اور ہوا یہ کہ صبح عاشورہ وہ اپنے بھائی، اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو لے کے امام حسین کی خدمت میں آیا اور ان کے پہلے شہیدوں کا اپنا نام درج کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار امام بارگاہوں سے تمام علماء موجود ہیں، یہ اپنا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام ہمیشہ امن کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں یہ خود اپنا خون بہاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کے اندر شیعہ کمیونٹی میں کہیں بھی دور دور تک کسی ملک میں کوئی آتنکوادی پیدا نہیں ہوا۔ میں اپنی بات یہی ختم کر کے مولانا عمار صاحب سے گزارش کروں گا کہ جہاں انہوں نے 9 دن تک ہمیں پیغام دیا ہے، آج وہ سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزان سید الشہداء اور جو بھی جہاں جہاں بھی کھڑے ہو کے اس تقریر کو سن رہے ہیں، چاہے وہ کسی فرقے، کسی مذہب، کسی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، میری بات کو چند لمحے غور سے سنیں۔ 1400 سال ہو گئے یہ قوم اسی طرح سے حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ مٹانے والے مٹ گئے، نہ یہ عزا مٹی نہ اس کے کرنے والے مٹے۔ دولتیں مٹ گئیں یہ باقی ہیں، خزانے مٹ گئے یہ باقی ہیں، انہیں دیواروں میں چنا گیا یہ باقی ہیں، ان کے ہاتھ قلم کیے گئے یہ باقی ہیں، ان کی زبانیں کاٹی گئیں یہ باقی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کیا وجہ ہے کہ ہمیں اتنی تعداد میں مارا جاتا
ہے اس کے باوجود بھی شیعہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ ختم ہی نہیں ہوتے. ختم کرنے والے ختم ہو گئے لیکن یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. امام نے فرمایا حلال میں برکت ہوتی ہے. امام نے فرمایا حلال میں برکت ہوتی ہے. لہذا کبھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ عزاداری کر رہے ہیں تو ہو رہی نہیں. یہ حسین رسول کا نواسا ہے. بے شک بے شک. یہ حسین بہت ٹھہر کے جن کانوں تک میری آواز جا رہی ہے پیغام لے کے جانا. صرف اس شیعہ قوم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ عاشور کے دن حسین کا غم منائے. یہ جو مسلمان جو بھی دھرم کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب سے میری گزارش ہے جاؤ تحقیق کرو. میری بات نہ مانو. میں یہاں کھڑا ہوا انسان کیا کہتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن دائرہ تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تم جوان ہو, تمہیں جنت جانا ہے. تم دنیا کی الجھنوں میں گرفتار ہو کے جہنم کی طرف مت چلے جاؤ. حر بننا چاہتے ہو تو در حسین پہ آنا پڑے گا. حر بننے کے لیے در حسین پہ آنا پڑے گا. اسی لیے شاعر نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جلوس کے درمیان بہت زیادہ حائل نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ میری تقریر کوئی بہت طولانی نہیں ہوتی, بس پیغام ہوتا ہے. ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے میں ان سے خطاب کرتا ہوں. جو 2.5 GB 2 GB پڑھ دے اپنا ادھر ادھر کی خرافات میں لگاتے ہیں, وہ اپنے راستے کو صحیح کرنے کے لیے کم سے کم ہفتے میں ایک دن لگائیں کہ یہ شیعہ قوم پاگل نہیں ہے. 1400 سال سے یا حسین کر رہی ہے اور نہ جانے کمال ہی ان کا الگ ہے. یہ جہاں ہے وہاں آفاق آسمان پر چھائے ہوئے ہیں. کئی حسن نصر اللہ بن کے چھائے ہیں, کئی علی سیستانی بن کے چھائے ہیں, کئی رہبر معظم علی خامنائی بن کے چھائے ہیں اور کئی قاسم سلیمانی بن کے چھائے ہیں. یہ سب بھی وہ ہیں جن کے پاس اسلحے ہیں. مارنے والے اور ہیں, بچانے والے اور ہیں. کوئی ایک ٹیررسٹ وجود میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کسی دوسرے کو مارنے کے لیے نہیں, اپنے سینے پہ مارتے ہیں. یہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے. یہی وہ قوم ہے جو آگ جلاتی ہے لیکن کسی کے گھر میں آگ لگانے کے لیے نہیں, حسین کا ماتم کرنے کے لیے. بے شک بے شک. کوئی قوم ایسی ہے. میں بس جلدی ان اہلکاروں کا جو آفیسرز ہیں, جو پولیس ہے, جو صبح سے ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ہم ان کا شکر گزار ہیں ان کے کہ یہ صبح سے لے کے اب تک ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا بھی شکریہ. جو مومنین جہاں جہاں سے آئے ہیں, ان بچے نوجوان, ان سب کا شکریہ ہے. آؤ یہاں بیٹھو, سنو, سمجھو. اس لیے کہ تمہارا نبی کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہیں. سن 61 ہجری سے پہلے نبی حسین سے ہیں. سن 61 ہجری کے بعد رسول حسین سے نہیں, حسین رسول سے نہیں بلکہ رسول حسین سے ہیں. کیا وجہ ہے؟ سن 61 ہجری سے پہلے نماز رسول سے, روزہ رسول سے, حج رسول سے, زکوٰۃ رسول سے, لیکن سن 61 ہجری کے بعد حسین نے کربلا کی تپتی سجدہ لیک پر ایک ایسا سجدہ کر دیا کہ سجدہ پکار کے کہتا ہے سجدہ حسین سے, نماز حسین سے, آدم حسین سے, نوح حسین سے. اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتا تو کائنات کا کوئی کام وجود میں نہ آتا.
आंखों में गिरिया आ गए, आंसू आ गए, हम क्यों ना रोएं। हमसे पूछा जाता है तुम रोते क्यों हो। खुदा की कसम, जितना जुल्म अहले बैत पे किया गया है, जो अजर रिसालत है, जो रसूल ने जिसकी मोहब्बत मांगी थी, उस पर इतना जुल्म किया गया कि उसके गले पे इतने वार किए गए। रिवायत ये कहती है कि जब शिम्र हुसैन का गला काट रहा था तो काटने से पहले अपनी तलवार को पत्थर पे मार रहा था। किसी ने पूछा शिम्र ये क्या कर रहा है? कहा मैं ये चाहता हूं कि मेरी तलवार कुंद हो जाए। आज बड़े शान से तुम मातम करते हो ना, कोई हाथ का मातम करता है, कोई किसी भी तरह मातम करता है, सबका अपना अपना अंदाज है। मातम कर लेना आसान है। उस हुसैन मजलूम से पूछो जिसके सूखे गले पे शिम्र का कुंद खंजर चलाया जा रहा था और हुसैन आखिरी सजदा के लिए अपना सर रख रहे थे। ये मंजर बहन खड़ी देख रही थी। खुदा न करे किसी का भाई ज़िबा हो रहा हो और चाहने वाली बहन दूर खड़ी देख रही हो। ज़ैनब कहती है, ए पेसरे साहब, मेरा हुसैन ज़िबा किया जा रहा है और तू खड़ा देख रहा है। आज़ादारो, मजलिस खत्म हो जाती, तकरीर खत्म हो गई, लेकिन क्या करूं, ये वो वक्त है कि जिस वक्त हुसैन मैदान में निकल रहे हैं। असर का वक्त है जब अकबर खत्म हो गए, कासिम शहीद हो गए और मोहम्मद मारे गए। हुसैन ने तलवार को लिया, ए मेरी ज़ैनब खुदा हाफिज़, ए उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज़, सबसे सजो के आगे बढ़े, तलवार निकाली। ए मेरे जालिम, तूने मेरे अब्बास को मारा, तूने मेरे अकबर को मारा, तूने मेरे कासिम को मारा। एक मरतबा आवाज़ भी आई, ए हुसैन तलवार ने आम में रख लो। मीर अनीस कहते हैं तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, लाशों पे लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस, नेज़ों पे नेज़े खा चुके, बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस, बस है हुसैन, हम तुमको आजमा चुके। अब सर झुका दो खंजरे बेदाग के लिए। मीर अनीस कहते हैं ये मरसिया मैंने लिखा, 5वां मिसरा लिखने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 6ठा मिसरा क्या लिखूं। घर पे गया, रात में ख्वाब में लेटा, ख्वाब में लेटा तो क्या देखा, एक बीमार इमाम जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तोड़ है, वो मेरे पास आया। मीर अनीस मिसरा लिखा है। कहा मौला, क्या पूरा हो गया? नहीं मौला, एक मिसरा रह गया है। क्या लिखा, क्या सुना दो? क्या तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, नेज़ों पे नेज़े ला चुके, बस है हुसैन बस, लाशों पे लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस, अब सर झुका दो खंजर